فہد یہ مجھے قتل کر دیں گے اور انہوں نے میرے قتل کا پلان بنا لیا ہے اور قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں شراکت ہے, یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. اور میں حیران ہو کے ایک سینئر جرنلسٹ جو ٹاپ کے ہیں, پاکستان کے نامور ترین ہیں, بہت پاورفل جرنلسٹ ہیں, بڑے مؤثر ہیں اور بڑے طاقتور صحافی ہیں اور بڑے اپنا ان کے پاس بڑی خبر ہوتی ہے, میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور آنکھوں میں ان کے کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کسی خوف کا پرچھائی تک اس میں نہیں. جو باڈی لینگویج میں ریڈ کر رہا ہوں, انتہائی کمپوز ہو کے بیٹھے ہیں اور نارمل میں مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے قتل کا پلان بنا لیا ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. اب میں نے نہیں کچھ پوچھا, کوئی کراس کوشچن نہیں کیا, وہ اپنی بات بتانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے پتا چلا کہ جو مجھے قتل کریں گے وہ انہوں نے جو کرائے پہ لوگ خریدے ہیں وہ سندھ سے ہیں. انفارمر میرے کا فون آتا ہے اور میرا انفارمر مجھے کہتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے. سینئر صحافی مجھے یہ کہہ رہے ہیں. میں نے اس کی بات نہیں مانی. ایک اگلے دن اس سے بھی زیادہ میرا عزیز مخبر اور میرا بہت عزیز دوست, بڑا قریبی, مجھ پہ جان چھڑکنے والا کہ اگر مجھ تک کوئی بلٹ آئے تو وہ اپنی چھاتی پہ لے لے, اس لیول کا میرا تعلق. تو اس نے کہا, انہی سینئر صحافی سے رابطہ کیا, میسنجر بھجوایا, ٹیلی فونک کوئی رابطہ نہیں ہوا اس میں, میسنجر بھجوا کے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا گیا اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا. کہتے ہیں پھر میں نے اس بات کو سیریس لیا. انیشلی مجھے کہا گیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں اور یہ جگہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ ایک جزیرہ سلیکٹ کیا, 3 ہاتھ اس کے پانی تھا اور ایک آپ کا روٹ ہے جو آپ کو بھاگنے میں مدد دیتا ہے یا نکلنے میں مدد دیتا ہے, یا آپ نے اگر وہاں سے جانا ہے تو اس میں مدد دیتا ہے. یہ میں ڈسکرائب کر رہا ہوں, بھاگنے کا لفظ تو انہوں نے کسی جگہ پوری کہانی میں نہیں بیان کیا. تو وہاں سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو ایک راستہ بچتا ہے. تو جزیرے میں چلے گئے. اب جزیرے میں جب یہ گئے ہیں تو کسی طرح کا موبائل فون یا کسی طرح کا کوئی سم کارڈ یا کوئی ایوو ڈیوائسز یا کوئی ونگل اور اس طرح کی جتنی ٹیکنالوجی کی ڈیجیٹل اکوپمنٹس ہیں وہ کچھ لے کے نہیں گئے ساتھ. ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا کہ ان کا چونکہ نیٹ ورکنگ بہت بلا کی ہے اور بہت کلاس کی نیٹ ورکنگ ہے, تو انہوں نے اپنے جہاں رہتے ہیں اس جزیرے کے پاس پہاڑ بھی پڑتے ہیں, تو پہاڑوں میں اپنے 18 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اپنا ایک نیٹ ورک ترتیب دے دیا. اب وہ نیٹ ورک کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. اس نیٹ ورکنگ نے ان کو پل پل کی وہاں ان یوزول کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا تو ان تک بات پہنچتی تھی, ٹریول کراتی تھی سیکنڈز کے اندر. تو وہ وہاں بالکل ریڈی تھے, بالکل تیار تھے. اب دن گزرے چند وہاں ان کے گزر بسر کو, تو وہاں ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. وہاں جو کرائے کے کچھ لوگ خریدے گئے تھے سندھ سے, بقول صحافی کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں, مخبر کیا بتا رہا ہے اور ان کو وہاں کراس میچ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا جو انفارمیشن ان تک مخبر دے رہا ہے وہی فیلڈ میں انہیں نظر آنا شروع ہو گیا, وہاں ہلچل ہونا شروع ہو گئی. تو ان کا جو نیٹ ورک ہے جو 18 کلومیٹر ریڈیس کا تھا وہ کچھ لوگوں تک پہنچا جو وہاں ان یوزول تھے, جن کی وہاں آمد ہو نہیں سکتی تھی. اور ان سے ان کے بندے نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں. سینئر جرنلسٹ کا نیٹ ورک ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا جی ہم وائلڈ لائف سے آئے ہیں. یہ سینئر جرنلسٹ تھے, ان کے 4 میسنجر وائلڈ لائف پہنچ گئے ان کے ہیڈز کے پاس, ان کے کرتا دھرتاؤں کے پاس. تو وائلڈ لائف کا سارا انہوں نے جو فیلڈ کا میکانزم تھا وہ سارا جب سمجھا, تو جس جگہ یہ سینئر جرنلسٹ اپنی بیٹھے ہوئے تھے کچھ دن گزارنے کے لیے, تو وہاں وائلڈ لائف کا کوئی بھی ٹیم ڈیپیوٹیڈ نہیں تھی, وہاں کسی کو وائلڈ لائف نے بھیجا ہی نہیں تھا. خیر اس بات کو ذرا چھوڑ دیں. اب
یہ اپنا فشنگ کرنے جزیرہ چونکہ فشنگ کرنے باہر نکلے ہیں, تو انہیں کچھ مچھیرے ملے ہیں جو ریگولر وہاں ہیں اور وہیں ان کا روزگار ہے. وہ درختوں سے شہد بھی فریش جو ہے کشید کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, پھر بیچتے ہیں, ان کا روزگار ہے, اور وہ مچھلیاں بھی وہاں سے پکڑتے ہیں. تو مچھیروں نے انہیں کہا کہ کچھ لوگ ایکٹیویٹی یہاں کر رہے ہیں تو آپ یہاں نہ رکیں. تو یہ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ نے, بڑے سینئر صحافی نے ان کو کہا کہ وہ جو لوگ آپ جن سے ملے ہیں وہ آپ ہی کی زبان بولتے ہیں. تو مچھیروں کا رنگ اڑ گیا فوری طور پہ کہ ان کو کیسے پتا ہے, کیونکہ وہ مچھیرے بھی سندھی تھے, کہ یہ سندھ کی زبان بولتے ہیں. اچھا, اب اس جرنلسٹ نے سوچا کہ وہاں رہنا تو ٹھیک ہے لیکن وہاں سے شاید نکلا جائے. میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کون آپ کو لگتا ہے, تو انہوں نے ایک پاورفل پولیٹیشین کا نام لیا. انہوں نے کہا میں فہد تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ تمہیں پتا ہو کہ میں نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں, اور یہ باتیں تمہارے پاس میری امانت ہے, اور میں تمہارے سامنے ترتیب سے سارے نام لے رہا ہوں. بڑے پاورفل پولیٹیشنز, ان کا نام لیا. اچھا, اب تیسری انفارمیشن انہیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ جزیرے سے نکلے ہیں اور جزیرے سے نکل کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں, اور ایک صوبے کے آئینی سربراہ سے ملے ہیں, اور ایگزیکٹو ہیڈ ہے اسے ملے ہیں. اس نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ میرے گھر میں رکیں, آپ کو قتل نہ کر دیں, آپ کو مار دیں گے. اب اس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشن ہے. یہ انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ کو مار نہ دیں, تو انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کے گھر رک نہیں سکتا, میں جرنلسٹ ہوں, تو میں ایک پولیٹیشین کے گھر کیسے رک سکتا ہوں؟ پھر آپ پہ پریشر جب آ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو کہیں گے کہ اس کو نکال دیں. کوئی جو دیگر پولیٹیشینز جو میرے پیچھے ہیں تو وہ آپ کو بھی تو فکس کر سکتے ہیں کسی طریقے سے, تو آپ پہ پریشر بڑا آ جائے گا. دوسرا, بطور جرنلسٹ میرا کنڈکٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر رکوں اور وہ جو گھر ہو وہ کسی سیاستدان کا گھر ہو. اس ایگزیکٹو ہیڈ نے بھی ان کو یہی انفارمیشن دی جو ان کے پاس تھی. اب انفارمیشن جو ہے ہر جگہ سے ان کے نزدیک تصدیق یافتہ تھی, انفارمیشن کی تصدیق ہو چکی تھی, اور اس انفارمیشن کو لے کر انہوں نے کہا کہ پولیٹیشین جو بہت پاورفل پولیٹیشین ہے, وہ جب طاقتور حلقے کو, طاقتور ملک کے سرکل کو اس پولیٹیشین کا پلان پتہ چلے گا اور اس کے ثبوت ملیں گے, تو وہ پولیٹیشین پھر جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے آگے سرنگوں ہو جائے گا, اور وہ پولیٹیشین پھر ان کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکے گا, تو پھر یہ بھی بڑی خرابی ہو جائے گی. تو میری جان تو پتہ نہیں. اچھا, یہ ساری باتیں کرتے انہوں نے ایک لمحے بھی کسی ڈر, کسی خوف, مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ لینا. میں نے وجہ پوچھی, انہوں نے کہا یار لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ مجھے کسی طرح کا کوئی خوف ہے. میں نے اجازت لی ان سے کہ میں یہ ڈاکومنٹ بنا دوں, تاریخ کا ایک حصہ بن جائے. انہوں نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے, یہ میری امانت تمہارے پاس ہے, تم سمجھتے ہو کہ اسے ریکارڈ پہ لانا چاہیے تو تمہارا اپنا استحقاق ہے, تمہارا حق ہے. تو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہوئے مجھے وہ بڑے کول اینڈ کام بیٹھے ہوئے تھے, اور دلیری ان کی ہر بات سے چھلک رہی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ میں اپنا سٹانس بدلوں, اپنا نیریٹو بدلوں, جو انفارمیشن میں پاس کرتا ہوں عوام تک وہ نہ دوں, لیکن ایک بہت تگڑا پولیٹیشین ہے جو میری جان کے در پہ ہے اور مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.